شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے۔ وضو کرنا فرض ہے، اگر آپ وضو ایسا کریں کہ جو قرآن اور حدیث میں نہیں آیا اور آپ اس کو وضو کا نام دے دیں تو میں آپ کو کیا کہوں گا کہ یہ وضو جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں وضو تو فرض ہے نا، سنت کا بیچ میں کیا کام ہے؟ بھئی سنت طریقے کے معنوں میں اس طرح رفع الیدین کرنا فرض نماز میں نماز پڑھنے کا سنت طریقہ ہے۔ ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اس حوالے سے کہ اس شخص نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنت طریقے کو چھوڑا ہوا ہے۔ اگر تجھے رفع الیدین سے چڑ ہے تو پہلا بھی چھوڑ، پھر میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ پہلا تو اس لیے کرے کہ معاشرہ جو ہے اس کو پسند کرتا ہے، انفی ہونا ٹھیک ہے، کہتے ہو رفع الیدین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلا بھی چھوڑ دو، ڈائریکٹ اللہ اکبر کر کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دو۔ بات شروع کرتے ہیں، رفع الیدین نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم میں تو کرتا ہوں، میں تو کرتا ہوں تکبیر و حد تسلیم، میں تو کرتا ہوں تحلیل و حد تسلیم، تکبیر و حد تحریم، حدیث پر کس نے کہا نہیں کرتا؟ آپ رکوع کی نہیں کرتے جو حدیثوں میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ایک منٹ ذرا رکنا، ایک منٹ۔ آپ سجدوں کی رفع الیدین نہیں کرتے جو حدیثوں میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں کرتا؟ حضور پاک نے چھوڑ دیا تھا تو میں نے کہا رکوع والا بھی چھوڑ دیا تھا، حدیث دکھاؤ، میں نے کہا تو دکھا دے۔ جس صحابی کو تو دکھائے گا، جس صحابی سے رکوع کا رفع الیدین تو دکھا رہا ہے مالک ابن حویرث، اسی صحابی سے نسائی شریف کی حدیث ہے حضور سجدوں کا کرتے تھے، اور اس صحابی نے تو نہیں کہا حضور نے چھوڑ دیا، اور جس سے تو چھوڑنا دکھا رہے اس نے کرنے کا کہا بھی نہیں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ کہاں جائے گا میرے بھائی؟ تھوڑا گزارا۔ مجھے کہتا ہے نماز میں اتنی بڑی سنت چھوڑ دی، جو تو نے اتنی بڑی سنت سجدوں کی چھوڑ دی ہے، پھر کہتا ہے سجدوں کو حضور نے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا وہ صحابی تو نہیں کہتا جس سے رکوع کی رفع الیدین لے رہا ہے اور سجدوں کے لے رہا ہے، وہ تو نہیں کہتا، باقی کہتے ہیں۔ تو جو باقی سجدوں کے بارے میں کمنٹس فرما رہے ہیں آپ نے مان لیا، وہی باقی رکوع کے بارے میں بھی کمنٹس فرما رہے ہیں۔ تو سجدے کی رفع الیدین چھوڑ کے سنت کا منکر نہیں ہے، اور میں رکوع کا رفع الیدین چھوڑ کے جو حدیث سے ثابت ہے بھائی سنت کا منکر کیوں ہوں؟ تیرے لیے گلاس ہے اور میرے لیے جگ ہے، کیوں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح مت ہو جانا، جو بیچتے میں دیتے تھے تو وزن اور ہوتا تھا، لیتے تھے تو وزن اور ہوتا تھا، لینے میں 1.5 کلو دینے میں 1 کلو۔ کیوں؟ تو بڑی اماں کا بیٹا ہے، تیرے ابا آسمان سے تشریف لائے تھے، دینے کے بعد اور لینے کے بعد اور۔ میرے بھائی جو تیری جیب میں نوٹ 10 روپے کا ہے اگر وہ اصلی ہے تو فقیر کی جیب میں بھی اصلی ہے، میرے جیب والا نوٹ جعلی کیوں ہو جاتا ہے؟ میں رکوع کا رفع الیدین چھوڑوں، میں سنت کا مخالف، میں نماز کا مخالف، میں شریعت کا مخالف، میں نعوذ باللہ رسول اللہ کا مخالف۔ اور تو رکوع تو ایک بار ہے، میں نے رکوع رفع الیدین چھوڑا جو حدیث سے اگرچہ ثابت ہے، میں غلط ہو گیا، اور سجدہ 2 بار ہے، تو نے وہ چھوڑ دیا، تو سنت کے مخالف کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا گزارا میرے بھائی، تھوڑا ہاتھ ہولا، یوں نہیں ہے۔ جو تیرے پاس دلیل ہے تو میرے پاس کوئی ہتھوڑی نہیں ہے، جو تیرے پاس کتابیں ہیں تو میرے پاس کوئی کتابوں کے بغیر نہیں ہے۔ بابا میں ماننے والا اس بندے کو ہوں جس نے میں صحابہ کرام سے پڑھا ہے، امام ابو حنیفہ۔ تھوڑا گزارا، میری ڈائریکٹ پہنچے صحابہ تک، تھوڑا گزارا میرے بھائی۔ تو تے مولوی جی دا ترجمہ پڑھ کے میرے گلے پڑ گیا ہے، تو تھوڑا گزارا میرے بھائی، میرے پاس بھی دلیل ہے، اوے مجھے بھی صفائی کا موقع دے، اتنے فتوے نہ لگا، اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حفاظت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کو با دیکھ بھائی، پاؤں اتنے پھیلا جتنی چادر ہے، یوں نہیں ہے۔ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ آج تیرے پاس جوانی ہے، 4 جملے تو بول لیتا ہے، اور میرے بوڑھے پر یا میرے بچے پر یا میرے نوجوان پر جو کالج اور یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہے، مدرسے اور علماء سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اسے اتنا کمزور نہ سمجھ، اس کی بیک بہت مضبوط ہے۔
یہ انہیں کہنا تھوڑا گزارا میرے بھائی، تھوڑا گزارا. میں ایک بار رکوع کا رفع الیدین چھوڑوں میں مجرم، تو 2 بار سجدوں کو چھوڑ دے. رکوع پہ آتے رکوع پہ جاتے چلو میں 2 بار چھوڑ دوں، تو سجدوں پہ آتے جاتے 4 بار چھوڑ دے. پھر یک نشد 2 شد، 2 نشد 6 شد. اس کا جواب دینا. تو میں بعض اوقات بہت حیران ہوتا ہوں کہ جو بات کرتے ہیں وہ اپنے میں موجود ہوتی ہے. واہ گڈ، کیا بات ہے. نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر، نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند